رمضان کا مہینہ 4-5 دن میں شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں. آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا مہینہ بنائیں. اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آنے والے رمضان میں ہم نماز شروع کرتے ہیں. رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے نا بھائی. صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ ناشتہ تو صبح 9-10 بجے ہوتا ہے نا. یہ صبح 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ رمضان میں ہم صبح 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں. دوپہر کا کھانا ہماری عادت ہوتی ہے مگر رمضان کے 1 مہینہ ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے, سیدھے شام کو کھاتے ہیں افطار کے ٹائم. کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا, سونے کا ٹائم چینج ہو گیا, ناشتہ کا ٹائم چینج ہو گیا, دوپہر کا کھانا ہم کھانا بند کر دیتے ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں, رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریورتن کرنا چاہیں, اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں, اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو بیڑی پیتا ہے, جو سگریٹ پیتا ہے, جو کسی بھی طریقے کی غلط عادت میں پڑا ہوا ہے, اگر وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے. بدلو اپنے آپ کو, اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پاؤ اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاؤ میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اے عورتوں نماز قائم کرو, وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو. بیوی کے پاس زیورات ہیں, مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس, مولوی صاحب میری بیوی زیور لے کے آئی ہے مائکے سے, اس زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے یا بیوی کو نکالنی؟ مسئلہ آتا ہے نا, سوال آتا ہے ہمارے پاس. تو مسئلہ سن لو, زیور کی مالک اگر عورت ہے, زیور عورت کا ہے تو قاعدے سے زکوٰۃ تو عورت کو دینی چاہیے, مگر چونکہ عورت کی الگ سے کوئی آمدنی نہیں ہے, شوہر ہی اس کو کما کے لا کے دیتا ہے, اس لیے اگر شوہر نکال دے زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس زیورات کی زکوٰۃ نکالے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ زیور کی زکوٰۃ نکالے, اور اگر اس کے پاس کیش رقم نہیں ہے تو اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر کے نکالے. لیکن اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اگر اس کے پاس زیورات ہیں, سونا چاندی ہے, تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اللہ نے عورتوں کا نام لے کر کے کہا وَآتِينَ الزَّكَاةَ, تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اے مسلمان عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو, رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے اہل بیت, اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی, بہت گندگی ہے, حالات کنٹرول کے باہر ہیں. آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے ہوں. بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں, بچا لو اپنی بچیوں کو. اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ, شرم و حیا کا سبق دو, اپنی بچیوں کو بتاؤ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اور یہ کام ماں کرے گی, اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی. جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی. جب ماں خود حیا والی ہوگی تب بچی کو حیا سکھائے گی. جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو, بے حیا رہتی ہو, وہ بچی کو کیا سبق دے گی؟ آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس, مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں, غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں, اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں, اسلام کا سودا کر رہی ہیں. اور قوم بیچاری سوئی پڑی ہے, قوم سوئی پڑی ہے. ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے, ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی فرصت ملے تو ان مدوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے.
میں اکثر اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہی، عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے اندر۔ آپ کے گاؤں میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے؟ مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں۔ اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے، اللہ معاف کرے، آج شرک ہو رہا ہے۔ آپ کی شیرسا بادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں، تعویذ پہنا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا۔ آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ۔ وہ مصلی سے دور رہیں گی، کنارے بیٹھی رہیں گی، مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے، اپنی بہن سے ادھار لے لے، مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے، وہ عید اور بقرعید کی نماز میں شامل ہو۔ یہ تاکید کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، آج کا مرد بھی بے غیرت بن گیا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو، جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر کو مزہ آتا ہے، اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھائی، وہ باپ، وہ شوہر بے غیرت ہے، وہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 والدیوس، بے غیرت مرد، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اللہ غیرت والا ہے، نبی غیرت والے ہیں، صحابہ غیرت والے ہیں۔ اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو، شرم و حیا پیدا کرو، اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے 22ویں پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے، وہاں پہ آخری بات جو اللہ نے کہی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو تم یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو دہرایا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، ہو سکے اور پاسبل ہے، ممکن ہے، آپ 1 مہینہ فیس بک کو چھوڑ دیجئے، 1 مہینہ ٹیلی گرام کو چھوڑ دیجئے، 1 مہینہ انسٹاگرام کو چھوڑ دیجئے، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، 1 مہینہ یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یوٹیوب پر تو آپ کی تقریر سنتے ہیں، مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، وہ عبدالغفار صاحب کو دیکھتے دیکھتے کب کیٹرینا کیف آ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بڑا ہوشیار ہے یوٹیوب،
ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمارے موبائل پر بڑی گندی تصویریں آتی ہیں. وہ گندی تصویریں کیوں آتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب وہی دکھاتا ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھنا شروع کیا, یوٹیوب بہت ہوشیار ہے, وہ سمجھ گیا آپ کو کیا پسند ہے, آپ جو دیکھیں گے وہی آپ کو دکھائے گا. ایک مہینہ عبادت کا مہینہ بنا لو میرے بھائی. جب اللہ نے 12 مہینوں میں اس ایک مہینے کو چن لیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے, بھئی اللہ اگر چاہتا تو قرآن کو شعبان میں اتار دیتا, شوال میں اتار دیتا, محرم میں اتار دیتا, مگر اللہ نے رمضان میں اتارا. اور نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے. اس ایک مہینے کو جب اللہ نے قرآن کا مہینہ بنایا ہے تو ہم اور آپ اس ایک مہینے میں قرآن سے جڑ جائیں میرے بھائیوں. تلاوت کرو قرآن کی. میری ماں اور بہنوں تلاوت بھی کرو 2 طرح کی تلاوت. فارمولا دے رہا ہوں, رمضان 3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے, فارمولا دے رہا ہوں, کوشش کرو اس رمضان میں اس فارمولے پر عمل کریں. جب قرآن کی تلاوت کرو تو 2 طرح سے تلاوت کرو. ایک تلاوت کرو سمپل تلاوت. تلاوت یعنی پڑھ رہے ہیں آپ, الف لام میم پڑھ لیا آپ نے, سیقول پڑھ لیا, تلک الرسل پڑھ لیا, ایک ایک پارہ 2 پارہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ تلاوت کریں. ایک تلاوت سمپل کریں, ایک تلاوت آپ کریں ترجمہ کے ساتھ. احسن البیان ایک تفسیر ہے, عام طور سے مل جاتی ہے, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر عام طور سے مل جاتی ہے, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اچھی سی مستند تفسیر لے لیں آپ, اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جتنا ہو سکے 1 پیج 2 پیج 5 پیج قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا شروع کریں. اس رمضان میں آپ یہ 2 طریقے کی قرآن کی تلاوت کریں, اور موبائل سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں. اور رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے. 14-15 گھنٹے آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے رمضان کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے. رمضان کو گناہوں سے بچنے کا مہینہ بنائیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے صاحب دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. میں کرناٹک میں گیا پچھلے سال رمضان میں, وہاں ایک نوجوان میرے پاس آیا, بولا مولوی صاحب ایک فلم ہے, اس میں اللہ کے نبی کے دور کی کہانی کو دکھایا گیا ہے, فلم کا نام ہے دا میسج. تو بولا کہ مولوی صاحب اس فلم کو دیکھنا کیسا ہے. میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو فلم آپ بتا رہے ہیں دا میسج, اس میں صحابہ کی تصویر بھی آئی ہے. کہا کہ ہاں, سارے صحابہ کو تو اس میں نہیں دکھایا گیا ہے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کا چہرہ ڈھانک کے دکھایا گیا ہے, مگر بہت سارے صحابہ کو اس میں فلمایا بھی گیا ہے, جیسے حضرت حمزہ ہیں, حضرت بلال ہیں, تو ان کو دکھایا گیا ہے اس میں. میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو, چلو 2 منٹ کے لیے مان لو کہ فلم کی اسٹوری صحیح ہے, فلم میں جتنا کچھ بتایا گیا ہے سب بالکل صحیح ہے, مگر آپ نے اگر اس فلم میں حضرت بلال کو دیکھ لیا تو جب بھی حضرت بلال کا نام آئے گا تو آپ کو اسی فلم والے بلال یاد آئیں گے. جب بھی حضرت حمزہ کا نام یاد آئے گا آپ کو لگے گا حمزہ وہی ہے جو میں نے دا میسج فلم میں دیکھا تھا. میں نے کہا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ صحابہ کے اوپر بنی ہوئی فلمیں ہم دیکھیں. صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہم آڈیو سن سکتے ہیں, تقریریں سن سکتے ہیں, کتابیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن صحابہ کے نام پر جو فلمیں بنے گی وہ مناسب نہیں ہے. تو رمضان کے مہینے میں وہاں کرناٹک میں لوگوں نے بتایا کہ بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں, اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے تو یہ والی فلم دیکھنا اس میں بڑا ثواب کا کام ہے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. کچھ دنوں تک ارطغرل غازی کے نام سے ایک مووی آئی تھی, اس میں بڑی بہادری کے واقعات دکھائے جا رہے تھے. ہمارے بعض نوجوان بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ صاحب یہ تو بڑی بہادری کی باتیں ہیں, فلم ہوتی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوتی ہے. اس لیے رمضان میں ان تمام فضول چیزوں سے میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اور کوشش کریں کہ یہ جو رمضان 2023 کا آنے والا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بن جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہیں, اس سال نہیں ہیں, کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. ابھی بنارس میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں,
ان کی بہن کی شادی تھی، بہن کی شادی تھی، بنارس سے 300 کلومیٹر دور سے بارات آئی تھی، لڑکے والے آئے تھے، نکاح ہوا، اس کے بعد 300 کلومیٹر دور جہاں لڑکا جہاں کا رہنے والا تھا وہاں ولیمہ تھا، ہمارے دوست اور ان کی فیملی ولیمہ میں گئی، ان کا جوان ماموں جس کی عمر 20 سے 25 سال رہی ہوگی، ان کا ماموں اور ان کی نانی راستے میں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار ڈیوائیڈر سے جا کے بہت بری طریقے سے لڑ گئی، نانی اور ماموں دونوں سخت زخمی ہوئے، ہاسپٹل میں تقریباً 15 دن تک ایڈمٹ رہے، اس کے بعد ماموں کا انتقال ہو گیا۔ 20-25 سال کا جوان لڑکا ابھی جس کا رشتہ لگا تھا، شادی ہونے والی تھی، وہ ہاسپٹل میں اس نے دم توڑ دیا۔ آج شادی کی خوشی کے بعد پورا خاندان رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ایک نئی زندگی دی، لیکن ہم برابر سفر میں رہتے ہیں، کبھی بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، کبھی فلائٹ سے جا رہے ہیں، کبھی ٹرین سے جا رہے ہیں، اب تو دل ڈرتا بھی ہے، نہ جانے کب کون سا حادثہ ہو جائے اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو۔ اگر گناہوں کی دنیا میں ہم اور آپ رہے ہیں تو اب سے بھی موقع ہے ہم اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، باز آ جائیں۔ یاد رکھو، گناہ کی جو دنیا ہے، گناہ کی جو زندگی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو ذلیل کرنے والی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، آخرت میں بھی ذلیل کرے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ میرے بھائیوں۔ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمیں ایک چانس دے رہا ہے، ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ نبی نے بد دعا کی ہے اس انسان کے لیے، جبریل امین نے بد دعا کی ہے اور نبی نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ بس ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین اس ماہ مبارک کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس جلسے میں ہمارے جو بھائی بہن آئے ہیں، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔